قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 6. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ دیکھیے کہ اس پارے کا آغاز ہے اللہ کی پسند اور ناپسند سے. جو چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند وہ کیا ہے کہ دوسروں کی برائیوں کا سرے عام چرچا کرنا. آج بہت سارے لوگ دین کے نام پر عبادات تو کرتے ہیں لیکن انسانی معاملات میں ناکام ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد امتحان کے دو پرچے ہیں، دونوں میں الگ الگ پاس ہونا لازم ہے. میرا آپ کا عمل یہ ہے کہ کبھی بھی کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو آئینے والا کام کریں اور اس کو اس کی برائی پیار سے اچھے طریقے سے بتائیں. جتنی ہے اتنی. انداز اچھا ہونا چاہیے، طنز کا انداز نہیں ہونا چاہیے، تانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں سے اس کی باتوں کا چرچا نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیماری ڈاکٹر کو ہی بتاتے ہیں اور جس اس کی خرابی ہوتی ہے اسی کا ذکر کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر کو بتائی جانے والی باتیں کو لائر کو بتانے لگے تو فائدہ ہوگا. تو آج کے بعد کبھی بھی کسی کی کوئی بات کسی سے کرنے لگے تو چند سیکنڈ کے لیے سوچئے فائدہ ہوگا؟ کیا اس کا علاج کر لے گا؟ مرض زیادہ تو نہیں بڑھتا جائے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے دین میں رسولوں کے مقام کو واضح کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات پیش کر کے ہم سب کو یہ سبق دیا کہ جب قومیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے اس پہ باتیں چھانٹنے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششوں کا تذکرہ بھی ہے اور اس جگہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ سود حرام کیا گیا تھا بنی اسرائیل پر بھی. لیکن جیسے آج ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ مذہبی فریضہ ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ جس شدت سے ہم مسلمان ان چیزوں میں آگے جاتے جا رہے ہیں، آنے والی نسلیں شاید اس بات پہ حیرت کا اظہار کریں جب کوئی ان کو یہ کہہ دے کہ تم کو پتہ ہے کہ تمہارے قرآن میں سود حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے عملی سے بچا دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ان کا مقصد کیا تھا، کہ یہ لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے، نہ تو پکڑ کے اس ہدایت پہ جما سکتے تھے اور نہ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا اور کوئی اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت پہ جما نہیں سکتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے کر اہل کتاب کے ناطے آج ہم مسلمانوں کو غلو سے روکا گیا. غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حد سے یا تو بڑھا دینا یا کم کر دینا. آج بھی آپ دیکھیے دو طرح کا غلو ہے. ایک تو وہ ہے کہ دین پہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا اور یہ سوچ لینا کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے راضی ہوگا، اور دوسری طرف غلو یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کے نام پر اپنے دین کو شدت کے ساتھ پیش کر دیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی رخصتیں ہیں اس کو بھی قبول نہ کریں، لوگوں کو اتنا ناقابل عمل قسم کا دین پیش کریں. اور فضیلتوں اور روایات کی ایک ایسی داستان ہے کہ لوگ بعض دفعہ کھانا کھاتے ہوئے بھی گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید اچھے کھانے کھانے والے جنت میں نہیں جائیں گے، شاید اچھے کپڑے پہن لیے تو پھر جہنم کے کپڑے پہننے پڑیں گے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلو سے بچائے. سب سے برا غلو جو آج کے دور میں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں ہے کہ جہاں ان کے مقام کو کم یا زیادہ کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچا کے رکھے. اس کے بعد سورۃ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں واقعی پابندیوں کی بات ہے. اوفوا بالعقود، عہدوں کو پورا کرو. حقیقت یہ کہ مومن کی زندگی پابند زندگی ہوتی ہے. وہ شتر پہ مہار کی طرح چلتا پھرتا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی پرابلم، یہ میری مرضی ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشنز لینی پڑتی ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت بھی ہے. پھر ایک خوبصورت اصول دیا، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں تو مدد کرو، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی پہ تعاون نہ کرو. بعض دفعہ لوگ دوستیوں کے نام پہ، بعض دفعہ خاندان کے نام پہ، بعض دفعہ محبتوں کے نام پہ غلط چیزوں پہ تعاون کرتے ہیں. اپنے لیے عمل بنائیے کہ آج کے بعد جب بھی کبھی کسی کی کسی چیز میں مدد کرنے لگیں تو اس آیت کو سوچ لیجئے کیا یہ تعاون نیکی کے کام میں ہے یا بدی کے کام میں. اور اس کے بعد وہ خوبصورت آیت ہے کہ جس نے دوسروں کو رشک میں مبتلا کر دیا تھا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے جس میں تکمیل ہے. کس چیز کی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. میں اور آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ایک مکمل دین دیا.
اب اس میں میری آپ کی کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے گھر بنتا ہے تو اس وقت جو مرضی اس میں چینجز کر دی جائیں تو گھر خوبصورت بھی ہوگا، بڑا بھی ہوگا، کشادہ بھی ہوگا. لیکن بنے ہوئے گھر میں اگر دیواریں ڈال دیں یا اس کے اندر کچھ چھتوں پہ ایک اور چھت ڈال دیں تو بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کی خوبصورتی بھی کم ہوتی ہے، گنجائش بھی کم ہوتی ہے. آج ہمارے دین پر رسم و رواج کے نام پہ، بدعات کے نام پہ، خاندانی طور طریقوں کے نام پہ اتنی زیادہ تبدیلیاں کر دی گئیں کہ اصل دین کا جو خوبصورت کشادہ سا کمرہ تھا وہ ختم ہوتا ہوا دکھتا ہے اور ایک بوجھل سا دین لوگوں کی نظروں میں ہے. پھر اس میں پھر اشارہ ملتا ہے اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کا، لیکن شرط یہ کہ چھپی دوستیاں نہ ہوں. حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے پابندی لگا دی یہ کہہ کر کہ کتابیہ عورتیں اپنے ساتھ بے دینی لاتی ہیں، ان کے لباس حجاب کے تقاضے ٹھیک نہیں ہوتے، اور اگر سب نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنے شروع کر دیے تو مومنات کے ساتھ نکاح کون کرے گا. لیکن آج کے دور کے حالات کے مطابق یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی بھی کتابیہ یعنی عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کیا جائے تو دیکھا جائے کہ کیا واقعی وہ اصل عقائد پہ ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ایتھیسٹ بن چکے جو تو اب اپنے دین کو بھی نہیں مانتے. اور دوسری بات ہے کہ وہ عورت پاک دامن ہے، اور چھپی دوستی سے اگر ایک تعلق کا آغاز ہوا تو آپ بتائیے کہ اس میں برکت کہاں سے آئے گی. پھر اس کے بعد وضو کے طریقے کے اشارے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے بغیر تو ہم وضو کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ آیت اس کی بہت بڑی دلیل ہے. قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، اور اگر عقل کی روشنی میں اور ڈکشنری کی روشنی میں اور لوگوں کے افکار کی روشنی میں لیا تو آپ تو وضو میں بھی ترتیب کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اس کے بعد عدل کی بات ہے، اور عدل کرنا تقوی والوں ہی کے بس کی بات ہوتی ہے. پھر بنی اسرائیل کے ناطے سے وعدوں کو توڑنا ہے، شکنیوں کو توڑنا، اس کا تذکرہ کر کے ہم کو بتا دیا اللہ کا دین یا اللہ کی شریعت عمل کے لیے آتی ہے، صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی. اور اس کے بعد بڑے خوبصورت طریقے سے دعوت دی گئی اہل کتاب کو کہ دیکھو وہ نبی آ گیا جس کے بارے میں تم کہتے تھے، جس کا انتظار کرتے تھے، اب اس کو مان جاؤ. اگر انہوں نے یہ مانا ہوتا تو آج کتنے لوگوں کا اجر وہ لے جاتے. لیکن جب لیڈرز کسی بات کو سمجھ کر بھی نہ مانیں تو پھر فالوور تو اس کے پیچھے کبھی بھی نہیں لگیں گے. اس کے بعد اہل کتاب ہی کے ناطے سے بنی اسرائیل کی کچھ تاریخی و حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس کے بعد ایک واقعہ ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کی نیکیاں قبول کرتا ہے. حسد کی قباحت ہے. حابیل اور قابیل کا واقعہ، زمین پر پہلا قتل تھا، وجہ حسد بنی. یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے. تو آج اگر مسلمان کے آگے ہے تو کہیں اس کے اندر بھی حسد تو نہیں ہے. اس کے بعد ڈکیتی کی سزا اس بارے میں موجود ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ کبھی کوئی جرت نہ کر سکے. چور کی بھی سزا ہے لیکن اس کی پابندیاں، اس کی شرائط ساری احادیث سے پڑتی ہیں. حقیقت یہ کہ اسلامی سزاؤں سے پہلے دل کو اسلام کے مطابق کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کو سمجھ سکیں. پھر بہت ساری آیتیں سورۃ مائدہ میں جو ہیں وہ تورات ہی کی کنٹینویشن ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین ہر دور میں ایک ہی رہا، لیکن لوگوں نے جب ماننا چھوڑ دیا تو ایسے لگا کہ وہ دین کا حصہ ہی نہ رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر ایک کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، مختلف میتھڈالوجیز ہیں. تم کیا کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو کیونکہ تمہارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. اور حکم الجاہلیہ کی بات کر کے بتا دیا کہ جب قومیں اسلام کے آنے کے باوجود وہی کام کرنے لگ جائیں جو جہالت کے دور میں ہوتے تھے تو پھر ان کی ناقدری کا کیا کہنا. اور اس کے ساتھ ہی پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت گروہ بتا دیا کہ اگر آج مسلمان اپنے رب کے اوپر نظریں لگا کر اس کی مرضی کے نہیں بنتے تو اللہ ایسے لوگوں کو اسلام کی دولت دے دے گا جو ان خوبیوں سے متصف ہوں گے کہ یحبہم ویحبونہ ذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. آیت نمبر 54 کو غور سے دیکھیے گا، یہی آیت تدبر ہے. مجھے آپ کو اس میں دھمکی مل رہی ہے اللہ سے کہ وہ مسلمانوں جن کے ماں باپ دادا سب مسلمان تھے، اگر تم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کی تو میں تم کو ہٹا کر دوسروں کو لے آؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوبیاں عطا فرمائے. پھر اسی طرح سے وہ چیزیں جو انسان کے اندر نفاق پیدا کرتی ہیں، اس میں سے ایک ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کھیل تماشا سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچاتے ہوئے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے دین کو سنجیدگی سے لو. دین ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر تمہاری جنت اور جہنم کا انحصار ہے. آپ دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ جو کمرے امتحان میں بیٹھا اور پیپر کو سیریس ہی نہ لے، ہنسے، جوک بنائے، مذاق کرے، کمنٹس دے، کیا وہ پاس ہوگا؟ تمہیں اور آپ اس دنیا میں ایک سنجیدگی کی کیفیت میں بیٹھ کر سوچیں
کہ میں اور آپ واقعی حقیقت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے وہی قانون جو پچھلی قوموں میں تھا آج بھی وہی ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں یہ بھی بتا دیا کہ جب اللہ کی نازل کردہ شریعتوں کو کسی ملک میں نافذ کیا جاتا ہے تو زمین بھی تیل نکالتی ہے اور سونا چاندی اگلتی ہے اور آسمانوں سے بھی رزق برستا ہے۔ آج ہم اپنے ملکوں میں مہنگائی دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں شاید اس کی وجہ حکمران ہے یا اس کی وجہ کچھ اور لوگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کو اپنی ذات سے لے کر اپنی عدالتوں، اپنے گھروں، اپنے خاندانوں پہ لگا کر اللہ کے اس قانون کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے خزانے ہم پر انڈیل دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ جب قومیں اپنی مرضی کی چیزوں کو پسند کرتی ہیں تو وہ نبی یا وہ رسول یا آج کے دور میں وہ دین والے جو وہ باتیں پیش کرتے ہیں جس کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے، لا تہوی انفسہم، آیت 70 میں آتا ہے کہ جو چیز ان کو اچھی نہیں لگتی تھی تو اس کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ تو بس اس پہ میں اور آپ اپنے آپ کو بس تھوڑا سا چیک کر لیں کہ کیا دین کی صرف وہ باتیں پسند کرتی ہیں جو میرے نفس کو اچھی لگتی ہیں، اور ایسے ہی دیندار مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو میری پسند کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر میں حقیقت میں سنجیدگی کے ساتھ اس دین کو لیتی ہوں۔ پھر آخر میں تغلب کی بات کر کے بتا دیا کہ دیکھو کھانے میں نمک اور مرچ کم زیادہ ہو جائے تو کھانے کا ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے، چینی مناسب ہو تو اچھی لگتی ہے، زیادہ کر دو تو کڑوی لگتی ہے، اسی لیے دین کو ایکسرسائز بک نہ بناؤ، اس کو مان جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں بتا دیا کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، اور جو واقعی ہدایت لینے کے لیے یہ سب باتیں کرتے اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ پورے بارے میں جو بات آپ کے میرے سامنے عمل کے نقطوں کے ناطے سے آئی وہ کیا تھی کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے، ہم دوسروں کی برائیوں کے چرچے نہ کریں، ہم اچھے طریقے سے لوگوں سے معاملہ کریں، کوئی مشکل آئے تو اللہ کو پکاریں، دین کے کام کرنے کے لیے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریکمینڈ کی، اور دن بدن اپنے ایمان کو بڑھاتے جائیں۔ کثرت سے استغفار کرنا ہے، نفس کے خلاف اگر کوئی کام کرنا پڑے تو اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے، اور دین کا کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے جو بڑی ذات ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر والا بنائے۔ اور آج کی جو تدبر کی آیت ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو غور و فکر والا بنا دے کہ کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہٹا کر دوسروں کو ہماری جگہ پہ لے آئے۔ دین کا کوئی بھی کام آپ کے ذمہ لگا دیا جائے تو اس وقت اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر میں اس کا حق ادا نہیں کروں گی تو یہ کام مجھ سے لے کر دوسروں کو دے دیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 54 آج کے پارے کی آیت تدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔